آپ نے آج کے دور کی سپر پاورز کا نام تو ضرور سنا ہوگا، جیسے امریکہ، چائنا، رشیا، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ آج سے سالوں پہلے کچھ اور ملک بھی سپر پاور ہوا کرتے تھے جن کی سلطنتیں دنیا کے کئی براعظموں پر پھیلی ہوتی تھی۔ دنیا ان کے حکم پر چلتی تھی اور دشمن ان کا نام سن کر کانپتے تھے، لیکن آج ان ملکوں کا حال یہ ہے کہ ان کا وہ روب و دبدبہ، طاقت سب ختم ہو چکے ہیں۔ کہیں غربت ہے، کہیں سیاسی کمزوری، کہیں اکانومی تباہ ہے اور کہیں صرف ماضی کی یادیں ہی رہ گئی ہیں۔ تو اس لیے آج ہم ایسے ہی 10 ملکوں کے بارے میں جانیں گے جو کبھی سپر پاور ہوا کرتے تھے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 10 پر ہے مغل امپائر۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش پر حکومت کرنے والی طاقت۔ مغل سلطنت سب کانٹیننٹ کی سب سے بڑی اور طاقتور سلطنت تھی، جس کی شروعات ظہیر الدین بابر نے 16ویں صدی میں کی۔ آگرہ، دلی، لاہور، کابل جیسے شہر اس سلطنت کا حصہ تھے۔ ایک وقت تھا کہ یہ سلطنت سونے کی چڑیا کہلاتی تھی، کیونکہ یہاں دولت اتنی زیادہ تھی کہ پورا یورپ حسرت کرتا تھا۔ اکبر کے دور میں مغل سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ مغل سلطنت نہ صرف فوجی طاقت بلکہ کلچر، آرٹ اور اکانومی میں بھی دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں میں شمار ہوتی تھی۔ لیکن جیسے ہی کمزور بادشاہ آئے، اورنگزیب کے بعد مغل سلطنت میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہوئی۔ انگریز آئے، سازشیں ہوئیں اور آخرکار 1857 میں انگریزوں نے اس سلطنت کو ختم کر دیا۔ آج مغل سلطنت کا صرف نام باقی ہے اور ان کے بنائے ہوئے قلعے، مسجدیں اور بلڈنگز باقی ہیں۔ نمبر 9، اسپین۔ دنیا پر قبضہ کرنے والی یورپی سپر پاور۔ 16ویں صدی میں جب اسپین نے امریکہ، افریقہ اور ایشیا کے کئی حصوں پر قبضہ کر لیا تھا، ان کے خزانے بھرے ہوئے تھے، ان کی نیوی دنیا کی سب سے بڑی نیوی تھی اور اسپین کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن پھر وقت بدلا اور یورپ کی دوسری طاقتیں جیسے برطانیہ، فرانس اور نیدرلینڈ طاقتور ہونے لگی۔ اس کے بعد اسپین جنگوں میں الجھ گیا اور اندرونی کمزوریوں نے اسے تباہ کر دیا۔ آج اسپین ایک خوبصورت ملک ہے جہاں دنیا بھر سے لوگ جاتے ہیں، لیکن وہ سپر پاور نہیں رہا، نہ وہ اکانومی رہی، نہ وہ اثر و رسوخ۔ نمبر 8، پرتگال۔ سب سے پہلا یورپی ملک جس نے دنیا کو ڈسکور کیا۔ پرتگال دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے سمندر کے راستے دنیا کے دوسرے علاقوں کو ڈسکور کرنا شروع کیا۔ واسکو ڈی گاما ہو یا اور کئی ملا، سب نے پرتگالی پرچم کے نیچے سمندر میں تاریخ لکھی۔ 15ویں صدی میں پرتگال کی برازیل، افریقہ، ایشیا ہر جگہ کالونیاں تھی۔ پرتگال دنیا کا نقشہ بدل رہا تھا، لیکن طاقت نے ان کے اندر تکبر پیدا کیا اور دوسرے یورپی ملک جیسے برطانیہ اور ہالینڈ نے اسے پیچھے چھوڑ دیا۔ آج پرتگال یورپ کا ایک چھوٹا ملک ہے۔ سپر پاور کو کوئی نشان باقی نہیں، بس پرانی بلڈنگیں اور کتابوں کی تاریخ باقی ہے۔ نمبر 7، اٹلی۔ قدیم روم کی وارث سلطنت۔ روم ایک ایسا نام جس نے ہزاروں سال یورپ، ایشیا اور افریقہ پر حکومت کی۔ رومن امپائر کا دبدبہ ایسا تھا کہ دنیا کی سڑکیں، قوانین اور حکومتیں اسی کے نظام پر بنی تھی۔ لیکن وقت بدلا اور رومن امپائر کمزور ہونے لگی۔ اندرونی بغاوتیں، نئی مذہبی تحریکیں اور دشمنوں کے حملوں نے اسے ختم کر دیا۔ آج اٹلی ایک ترقی یافتہ ملک ضرور ہے، لیکن نہ وہ فوجی طاقت ہے، نہ وہ گلوبل پولیٹکس میں کوئی بڑا اثر رکھتا ہے۔ نمبر 6، اوٹومن امپائر یعنی خلافت عثمانیہ۔ یہ سلطنت تقریباً 600 سال تک قائم رہی۔ ترکی سے لے کر یورپ، ایشیا اور افریقہ تک جہاں دیکھو خلافت عثمانیہ کا جھنڈا لہراتا تھا۔ سلطان سلیمان اعظم جیسے حکمران جنہوں نے نہ صرف جنگوں میں کامیابی حاصل کی بلکہ بہترین سسٹم بنایا، لیکن جب یورپ صنعتی ترقی کی طرف بڑھا تو خلافت عثمانیہ کمزور ہونے لگی۔ ترکی کے اندر بغاوتیں اور باہر سے سازشیں بڑھنے لگی۔ پھر ورلڈ وار 1 میں عثمانی سلطنت کو شکست ہوئی اور یہ سلطنت 1922 میں ختم ہوئی اور آج ترکی ایک الگ ملک ہے۔ نمبر 5، گریس یعنی یونان۔ فلسفے، سائنس اور سلطنت کا بانی۔ یونان آج ایک چھوٹا سا یورپی ملک ہے جہاں اب پرانے کھنڈرات نظر آتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہی گریس آج سے 2300 سال پہلے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہوا کرتا تھا؟ سکندر اعظم جیسا بادشاہ جس نے یونان سے نکل کر مصر، ایران، افغانستان اور ہندوستان تک حکومت قائم کر لی تھی۔ یونانی سائنس اور یونانی فوج کی داغ دنیا پر قائم تھی، لیکن جب سکندر کا انتقال ہوا تو یونانی سلطنت ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ یونان کمزور ہوتا گیا اور رومن سلطنت نے اسے نگل لیا۔ آج یونان کی پہچان صرف قدیم کھنڈرات اور گھومنے پھرنے کی جگہ ہے، نہ تو گریس کوئی عالمی طاقت ہے، نہ ہی اس کا کوئی سیاسی دبدبہ۔ نمبر 4، چائنا۔ کبھی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت، لیکن آج چیلنج میں۔ چائنا کو ہم آج ایک سپر پاور بنتے دیکھ رہے ہیں، لیکن چائنا 200 BCE سے لے کر 18ویں صدی تک چائنا دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے پرانی طاقتور تہذیبوں میں سے ایک تھا۔ قدیم چین کی سلطنت مان، تانگ، سونگ یہ سب دنیا کی بڑی اکانومی، آرمی، سائنس اور کلچر میں نمبر 1 تھے۔ چین کے پاس بارود، کمپاس، کاغذ اور بہت سی جدید ایجادات سب سے پہلے تھی، لیکن پھر اندر کی لڑائیوں، منگولوں کے حملے اور ویسٹرن کنٹریز کی مداخلت نے چین کو کمزور کر دیا۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں آخرکار چین دنیا کے کمزور ترین ملکوں میں شامل ہو گیا اور بیچ میں جاپان نے اس پر قبضہ بھی کیا، لیکن آج چائنا دوبارہ ابھر رہا ہے۔ نمبر 3، ایران۔ قدیم فارس کی طاقتور سلطنت۔ فارس جسے آج ہم ایران کے نام سے جانتے ہیں، جو دنیا کی سب سے پہلی منظم سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ یہاں ہخامنشی، ساسانی اور صفوی جیسے دور گزرے جو نہ صرف طاقتور تھے بلکہ مہذب بھی تھے۔ دارا 1 اور سائرس جیسے بادشاہوں نے ہندوستان سے لے کر یورپ تک حکومت کی۔ ان کی سلطنت میں قانون، انصاف اور تہذیب کا اعلیٰ نمونہ ملتا ہے، لیکن رومنز کے حملے اور پھر اسلامی فتوحات نے فارس کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد برطانیہ اور روس جیسے طاقتوں نے بھی ایران کو کمزور کیا۔ آج ایران جنگی لحاظ سے ایک اہم ملک ضرور ہے، لیکن سپر پاور نہیں۔ نمبر 2، جرمنی۔ ہٹلر کے دور کی سپر پاور جرمنی 19ویں اور 20ویں صدی میں دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی طاقت تھی۔ سائنس، ٹیکنالوجی،
इंडस्ट्री और फौज में सबसे आगे था जर्मनी। लेकिन हिटलर के आने के बाद जर्मनी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वर्ल्ड वॉर 2 में इसने यूरोप का बड़ा हिस्सा फतह कर लिया, लेकिन फिर अलाइड पावर्स ने जर्मनी को शिकस्त दी। जंग के बाद जर्मनी दो हिस्सों में बढ़ गया, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी। मुल्क टूट गया, बहुत से शहरी मारे गए, इकोनॉमी तबाह हो गई। आज के जर्मनी एक तरक्की याफ्ता मुल्क जरूर है, लेकिन वो फौजी और सियासी ताकत नहीं जो कभी दुनिया पर राज करती थी। नंबर 1, बरतानिया, सूरज ना गुरूब होने वाली सल्तनत। बरतानिया एक ऐसा मुल्क था जिसके बारे में कहा जाता था कि इसकी सल्तनत में सूरज कभी गुरूब नहीं होता। बरतानिया का रूज 17वीं सदी से लेकर 1947 तक रहा, क्योंकि इसकी कॉलोनियां हर बड़े आजम में थी। इंडिया, अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कई अरब ममालिक बरतानिया की कॉलोनियां थी। इसकी फौज, इसकी नेवी और इसके जासूस दुनिया पर हुकूमत करते थे। लेकिन फिर आजादी की तहरीकें, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जैसी बड़ी जंगों के बाद बरतानिया कमजोर हो गया। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो बरतानिया का जवाल शुरू हो गया। आज बरतानिया एक अहम मुल्क जरूर है, मगर आज इसके पास न तो वो कॉलोनियां हैं, न वो ताकत और न ही वो असर और रसूख जो एक सुपर पावर के लिए जरूरी होता है। तो ये थे वो 10 मुल्क जो कभी दुनिया के मालिक हुआ करते थे, लेकिन वक्त, साजिशें, जंगे और अंदरूनी मसाइलों ने इनकी ताकत छीन ली।